اور سب کو رسول نے کہا سدو ابوابکم سدو ابوابکم الا علی، سب کے سب دروازے بند کرو مسجد میں علی کے سوا، سب کے سب دروازے بند کرو۔ ارے کیوں دروازے بند کرا، علی کا کھلا کیوں رکھا؟ ارے علی زمین کا مالک ہے، علی زمین کا مالک ہے، جہاں سے چاہے جہاں سے آئے، اور سب کا دروازے بند کرے۔ مسلمان کے سر پر قرآن رکھو کہ ہے یا نہیں؟ ارے جن کے دروازے ہی بند ہیں ان کے دروازے پر ہم جائیں کیوں؟ جن کے دروازے ہی قبلہ بند ہیں۔ جن کے دروازے ہی بند ہیں ان کے دروازے پر فائدہ کیا جانے کا؟ دروازہ ہی بند ہے تو ہم جائیں کیوں؟ یہی سبب ہے عزیزان محترم کہ رسول کا لقب ابو طاہر، آسمانوں کا باپ، پانی کا باپ، علی مٹی کا باپ۔ اب یہ میرے الفاظ ہیں جو ابھی میں کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے عالم تصور میں سوچا یا اللہ ایسے ہونے چاہیے تھا کہ علی کا لقب ہونے چاہیے تھا ابو طاہر، آسمانوں کا باپ، پانی کا باپ، اور رسول کا لقب ہونا چاہیے تھا ابو تراب۔ یہ ابو تراب ہمارے کتابوں میں صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ علی کا لقب ابو تراب ہے۔ یا اللہ ایسے ہونے چاہیے تھا کہ علی کا لقب ہونا چاہیے تھا ابو طاہر، پانی کا باپ، اور رسول کا لقب ہونے چاہیے تھا ابو تراب، مٹی کا باپ۔ تو کیا ہوتا؟ شاید اللہ جواب دے کہ عبدالحکیم اگر رسول کا لقب ابو تراب ہوتا تو مسلمان تمہیں کہتے ارے بھائی ہم علی علی کیوں کریں، کھاتے تو رسول کا ہیں، علی کا تھوڑے کھاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ شاید ایسے کہتے کہ بھائی رسول ہے زمین کا باپ تو ہم کھاتے تو رسول کا ہیں، علی کا تھوڑے ہی کھاتے ہیں۔ اللہ نے کہا اسی لیے میں نے علی کا لقب رکھا ابو تراب، کہ یہ مٹی کا باپ ہے، جو پانی نکلتا ہے وہ علی کی ملکیت، جو پانی نکلتا ہے وہ علی کی ملکیت، جو کھاتے ہو وہ علی کی ملکیت، جس پر چلتے ہو وہ علی کی ملکیت، اور جس کو سجدہ کرتے ہو وہ علی کی ملکیت، جس کو سجدہ کرتے ہو علی کی ملکیت ہے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو بتایا کہ مسلمانوں کھاتے بھی علی کا ہو، پیتے بھی علی کا ہو، چلتے بھی علی کی ملکیت پر ہو، سجدہ بھی علی کی ملکیت کو کرتے ہو، اور پھر بھی علی علی نہ کرو تو تم سے زیادہ نمک حرام کوئی ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور آج سائنس نے ترقی کی ہے اور ہمارے کچھ کہتے ہیں کہ علی کو شیعہ بڑھاتے ہیں۔ بھائی علی کی حد بتا، علی کی حد بتاؤ۔ یہاں تیل نکلتا ہے، یہاں سونا نکلتا ہے، اور اللہ نے خود قرآن میں کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں جس کا تم احسان نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ نے زمین پر اتنی اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں تو کوئی اس کا احسان نہیں کر سکتا۔ زمین پر جب آج تک ہم نے تراب کو نہیں سمجھا تو ابو تراب کو کیا سمجھیں گے؟ جب آج تک ہم نے تراب کو نہیں سمجھا، اور اللہ کو غصہ کیوں آیا تھا؟ حالانکہ اللہ غصے سے پاک ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 3 مصدریں ہیں، استفا، اجتبا، ارتضا۔ ارتضا چننا، مرضی کے لیے چننا۔
گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے نا میرے محترم، مرضی کے لیے چننا، مرضی کے لیے چننا، اور یہی سبب ہے میرے محترم سامعین کہ اللہ نے قرآن میں کہا سورۃ حامیم سجدہ میں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب تمہیں اس آفاق میں، دنیا میں نشانیاں دکھائیں گے، اور تمہارے وجود میں بھی، تمہارے وجود میں بھی، تمہارے وجود میں جہاں جہاں آواز جا رہی ہے علماء کرام موجود ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ دیر سے پہنچے۔ 2-3 جملے کہنا چاہتا ہوں، ورنہ تقریر تو میں نے ختم کی تھی، لیکن علماء کرام کی موجودگی میں 2-3 جملے کہنا چاہتا ہوں کہ وجود میں بھی یہی سبب ہے کہ اللہ نے جب انسان کے لیے کہا تو ارشاد ہوا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ مٹی، نطفہ، علقہ، مضغہ، ہڈیاں، گوشت، ثم انشأنا خلقا آخر، اور پھر اللہ نے دوسرے طریقے سے انسان کو پیدا کیا۔ یہاں روح کا ذکر نہیں، یہاں روح کا ذکر نہیں، بوتے کا ذکر ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں، اللہ کا، یعنی یہ ظرف ہے، یہ ظرف ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دو کہ روح امر ربی ہے۔ روح امر، اب دو ملے آپس میں، ہر چیز کو ظرف کی ضرورت ہے، روح مظروف ہے۔ زبان سے باتیں کرو تو آگے چلے۔ روح مظروف ہے، جسم ظرف ہے، دونوں۔ میرے دوستو، اللہ کا تعلق روح سے ہوتا ہے کہ روح رہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی روح کو غیرت آ جائے اور مجھے سجدہ کرے، یعنی روح مظروف ہے، ہر شے کو ضرورت ہے ظرف کی۔ نبوت کو بھی ضرورت ہے ظرف کی، ولایت کو بھی ضرورت ہے ظرف کی۔ یہی سبب ہے جو دنیا کو محمد آل محمد سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالت، میں خدا سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ رسالت کو کہاں قرار دوں، رسول کو نہیں۔ میں خدا سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ رسالت کو کہاں رکھوں، رسالت کو کہاں قرار دوں۔ کیا مانے؟ انبیاء کے جو جسم ہیں وہ ظرف ہیں، رسالت، امامت، ولایت یہ مظروف ہیں۔ ہم ایمان رسالت پر لے کر آتے ہیں، ہم نے رسالت کو دیکھا نہیں۔ رسالت دیکھنے کی چیز نہیں، ولایت دیکھنے کی چیز نہیں۔ ہم ایمان لے کر آتے ہیں رسالت پر، ولایت پر، امامت پر۔ ارے رسالت ہے مظروف، انبیاء کے جسم ہیں ظرف نہیں۔ میں آپ کو سمجھا نہ سکا، پھر مثال دیتا ہوں۔ ہے کوئی ایسا مسلمان جو کہے کہ رسالت نجس ہے؟ رسول سے عیب نکالیں گے، رسالت سے نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر یہ دو باتیں سمجھ میں آ جائیں، ارے ایمان سے بتاؤ تم قرآن کہاں رکھتے ہو؟
جو پاک چیز ہو، پاک چیز پر رکھتے ہو، پاک جگہ پر رکھتے ہو، اور اگر اس کو کپڑا بھی لپیٹنا چاہتے ہو تو پاک، کیونکہ کپڑا ہے ظرف، جگہ ہے ظرف۔ کیا میں سمجھاؤں تمہیں؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ارے تمہیں قرآن کے لیے خیال ہے کہ جہاں رکھے وہ پاک ہو، جو کپڑا اوڑھے وہ پاک ہو، تو جس جگہ اللہ نے رسالت کو رکھی ہوگی وہ گندگی ہوگی؟